بہت ہی متاثر ہوا، کیونکہ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ صبح 9 بجے سے یہ محفل چل رہی ہے، اور اس محفل کا جوش، اس محفل کا نور، اس محفل کی شان بالکل اسی طرح برابر ہے جیسے یہ شروع ہوئی، کیونکہ یہ پاکیزہ اور پرتپاک محفل ہے۔ یاد کر رہے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ایسی محفلیں آراستہ ہوتی ہے تو ہم جیسے جسمانی طور پر موجود اشخاص کے علاوہ یہاں پہ عرض سے ملائک بھی ایسی محفلوں میں آتے ہیں، کیونکہ جب یہ محفل اختتام پہ ہوتی ہے، پذیر ہوتی ہے، پھر جب ملائک واپس چلے جاتے ہیں عرش پر، وہاں پہ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ معطر ہو، یہ عطر، یہ خوشبو، شاید آپ کوئی ایسی محفل میں سے آئے جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، ان کے تعینات پیش کیے۔ اور جب ایسے نوجوان اور ایسے نئی نسل سے ہمارے چھوٹے بچے، جب ان کی آواز نکلتی ہے، وہ دل سے نکلتی ہے، ان کے دل میں جو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پنپنے لگتا ہے، یہی پھر ہماری روح کی پہچان بن جاتی ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر کوئی دشمن ہمارے تھے، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اگر ان کو کمزور کرنا ہے، اگر ان کو فالج زدہ بنانا ہے، تو ان کے دل سے، ان کے روحوں سے، ان کے دماغ سے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں۔ پھر یہ لاشیں ہیں چلتی پھرتی لاشیں، ان کے علاوہ یہ پھر کچھ نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر منصب چھوڑ کے، منصب اپنی جگہ ہے، اپنے طور پر، یعنی آج سے پچھلی 2 دہائیوں سے ہر آستان شریف پہ جاتا رہا۔ یہاں 1111 آستان شریف ہے ہماری اس وادی میں، 1111، اور میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن کبھی کبھی پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھی پہنچا۔ کبھی میں جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا بڑگام کا، اپنا منصب اپنی جگہ سے میں کام کرتا رہا، لیکن جب بھی مجھے موقع ملا میں وہاں جنگلوں میں ان جگہوں پہ گیا، اور پھر میں اپنے آپ سے سوال کرنے لگا کہ یہ جو لوگ ہیں آج سے 1 سنچری پہلے، 2 سنچری پہلے، 3 سنچری پہلے، جب بھی یہ آئے کشمیر میں آئے، جب شیخ العالم آئے، اپنے نفس پہ اس نے ایسا ضبط کیا، اپنے نفس اور اپنے روح کو اس طرح آپس میں ہم آہنگ کیا کہ جب آخر میں ان کے پاس جب پانی کا ایک کٹورا لیتے تھے، پیالہ لیتے تھے، اس میں بھی انہوں نے چھید کی کہ یہ پیالہ بھی پوری طرح میں پی نہ سکوں، کیونکہ وہ ایسے محو ہو چکے تھے، اپنے روح کو اس نے ملایا تھا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں پہ بھی دیکھیں، ہمارے حضرت بلبل صاحب سے شروع کریں، حضرت امیر کبیر کا ذکر کریں، حضرت مخدوم صاحب کا ذکر کریں، پیر دستگیر صاحب کا ذکر کریں، اور کتنوں کا ذکر آپ کرتے رہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 1111 ذکر اگر آپ کریں، انہوں نے اسی طرح جیسے میں صبح بھی یہ کہہ رہا تھا، ایسے ہی میدانوں میں، پہاڑوں میں، سبززاروں میں، دریا کے کناروں پہ، کہیں پہ بھی برفیلے راستوں پہ، اسی طرح لوگوں سے مخاطب ہو کر بات کرتے تھے پاکیزگی۔ ہمارے سامنے فرض ہے، ہمارا اسلام
ہمارے فرض کی ادائیگی کرتا ہے کہ نمازیں بھی کرتے ہیں. آج روزوں کے دن ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, سحری پہ بھی جاتے ہیں. یہ اپنے جو ہمارے ہمیں اپنا اسلام دین کہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہمارا معاشرہ بھی کچھ ہم سے سوال کرتا ہے. ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اب ٹھیکیداری کا زمانہ ختم ہو گیا, اب ٹھیکیداری کو چھوڑ دے, اب عملی طور پہ زمانہ آئیے اور اپنے معاشرے کو ٹھیک کرے. اگر معاشرہ ٹھیک نہیں کرو گے تو ایسی محفلوں کی تعداد بہت بڑھتی جائے گی اور مے خانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. اور جب وہاں معاشرہ جا رہا ہو تو وقت کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے مفتی اعظم جیسی شخصیت بیٹھے, میں ان سے کہوں گا, اسلامک ان کا پرسنل لا بورڈ ہے, پرسنل لا بورڈ ساری دنیا میں اپنا وقت کرتا ہے, سپریم کونسل ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے, سامنے آئے اور لوگوں کے سامنے یہ بتائیں, وہ پردے اٹھائے. نقیب صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں, جسٹس بشیر الدین کرمانی صاحب سے, ہمارے وائس چانسلر صاحب سے, اور آپ تمام حضرات سے. اور میں بھی ایک سولجر کی طرح, میں کبھی ممبر پہ بیٹھنے کی مجھے کوئی نہ میں حیثیت ہے نہ میں بیٹھنے کی خواہش رکھتا ہوں, لیکن ایک تلوار کھینچ کر ایک سپاہی کے طور پر ان فحاشت کے خلاف لڑنے کی طاقت ہم ایک ایک اپنی اپنی طور پر رکھتے ہیں. اور ہم آج کی اس محفل کا فائدہ اٹھا کر اس بات کی طرف آپ سب اشخاص کا اور آپ سب بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی, ان کی توجہ اس کی طرف مبذول کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں.